یہ ہے نیوزی لینڈ، پیسیفک اوشین کے بالکل ساؤتھ میں، آسٹریلیا سے قریباً 4000 کلومیٹر دور، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پیسفل کنٹری۔ انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے میری طرح زیادہ تر نیوزی لینڈ کو کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ برینڈن مکلم، روس ٹیلر، ڈینیل ویٹوری، میں تو نیوزی لینڈ کو انہی کی وجہ سے جانتا ہوں۔ مگر نیوزی لینڈ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، خاص کر اپنی بڑی بڑی ماؤنٹین رینجز، خوبصورت لیکس اور ہائی آرگینک فوڈ کی وجہ سے۔ عام میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مشہور مووی لارڈ اینڈ دا رنگز کی شوٹنگ بھی نیوزی لینڈ کی انہی خوبصورت وادیوں میں ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ کا موسم بالکل یوکے کی طرح ہے، ہلکی سی گرمی، لانگ ونٹر اور اچھی خاصی بارش۔ مگر اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی پاپولیشن یوکے کا 7% بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کا یہ میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قریباً 80% نیوزی لینڈ بالکل خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ نیوزی لینڈ کی 70% آبادی ادھر نارتھ میں رہتی ہے اور نارتھ کی بھی 50% آبادی اس شہر آکلینڈ میں رہتی ہے۔ اتنا زبردست موسم، خوبصورت سرین، لو کرائم ریٹ اور ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ کے باوجود 80% نیوزی لینڈ خالی کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اگر ہم ورلڈ میپ دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ نیوزی لینڈ ہماری باقی دنیا سے بہت دور ہے۔ مگر اگر آپ ممبئی یا کراچی سے جہاز میں بیٹھیں تو یہ پورا عربین سی اور انڈین اوشین کو کراس کر کے قریباً 18 سے 20 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہی آپ نیوزی لینڈ پہنچ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ انسان دنیا سے اتنا دور اس آئی لینڈ تک پہنچا کیسے؟ اب یہاں پر مختلف ویوز ہیں۔ اگر ہم نیوزی لینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے لگ بھگ 1920 سے 1950 کے درمیان ماوری لوگوں نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا۔ ماوری پیسیفک اوشین کے ان سارے آئی لینڈ، جنہیں پولینیسیا آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، ان پر رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ آفیشیل سورسز کے مطابق ماوری 13ویں صدی کے آس پاس اپنے یہ سارے آئی لینڈ چھوڑ کر بڑی بڑی کشتیوں میں بیٹھے اور ادھر نیوزی لینڈ پہنچ گئے۔ یہ لگ بھگ وہی زمانہ بنتا ہے جب منگول اور چنگیز خان پورے ایشیا اور یورپ پر کنٹرول لے رہا تھا۔ یہ لگ بھگ وہی زمانہ بنتا ہے جب منگول اور چنگیز خان پورے یورو ایشیا پر کنٹرول لے رہا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پرانے آئی لینڈ چھوڑ کر نیوزی لینڈ آئے ہی کیوں؟ اس سوال کی کھوج کو نکالنے کے لیے جب ہم نے ریسرچ کی تو کچھ آرٹیکل سے پتہ چلا کہ ماوری کے اپنے ہسٹوریکل ریکارڈ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ ٹریڈیشنل ماوری کے مطابق نیوزی لینڈ 13ویں صدی میں نہیں بلکہ اس سے بھی 500 سال پہلے اراؤنڈ 750 AD کوپے نام کے ایک ماوری نے ڈسکور کیا۔ کوپے ایک فشرمین تھا جو اپنے اور قبیلے کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ مگر پھر ایسا ہونا شروع ہوا کہ وہ جب بھی جال لگاتا اس کی مچھلیاں اس ایریا میں پائے جانے والے آکٹوپس کھا جاتے اور ان کے ہاتھ پھر کچھ نہ لگتا۔ اب کیونکہ ان کا مین سورس آف فوڈ تھا ہی مچھلی تو ان کو کافی پرابلم ہونے لگی، تو اس کا حل نکالنے کے لیے کوپے اور اس کے ساتھی کسی اور آئی لینڈ کی کھوج لگانے کی کوشش کرنے لگے جہاں کھانے پینے کی اچھی خاصی سپلائی ہو۔ اسی کھوج میں کوپے اپنے ساتھ 15 سے 20 آدمی لے کر پیسیفک اوشین میں اتر گیا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد ہی انہیں بڑے بڑے پہاڑوں والا آئی لینڈ نظر آیا۔ یہ تھا نیوزی لینڈ، سی فوڈ، بھیڑ بکریوں اور پھلوں سے مالا مال آئی لینڈ جس پر اور کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ کوپے اور اس کے ٹرائب کے لیے پرفیکٹ جگہ تھی۔ کوپے نے اپنے چند ساتھیوں کو وہاں پولینیسیا آئی لینڈ بھیجا تاکہ وہ باقیوں کو اس آئی لینڈ کی خبر دیں، اور اس طرح نیوزی لینڈ پر ماوری لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ 17ویں صدی تک ماوری لوگ سکون سے نیوزی لینڈ میں رہتے تھے اور دنیا سے دور ہونے کی وجہ سے نہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی خطرہ۔ مگر یہ سب جلد ہی بدلنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ویسٹرن نیشن اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ ایکسپلوررز کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ آئی لینڈ کانٹیننٹ کنٹریز ڈسکور کریں جس پر قبضہ کر کے یورپین کنٹریز اپنی پاور بڑھا سکیں۔ اسی سلسلے میں ایک ڈچ ایکسپلورر ایبل ٹیسمین پیسیفک اوشین کے ساؤتھ میں کسی کانٹیننٹ کی کھوج میں نکلا۔ اس وقت یورپین کا خیال تھا کہ اس حصے میں کوئی نہ کوئی کانٹیننٹ ضرور ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ یورپین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ 1692 میں ایبل ٹیسمین نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا، مگر جب اس نے وہاں اترنے کی کوشش کی تو اس کی ماوری لوگوں کے ساتھ بہت زبردست خونی لڑائی ہوئی اور مجبوراً اسے بھاگنا پڑا۔ مگر پھر
1769 میں برٹش آفیسر جیمز کک اس کانٹیننٹ کو ڈھونڈتا ہوا نیوزی لینڈ آ پہنچا۔ ایک بار پھر جیمز کے لوگوں اور ماوری کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی اور اس میں کئی ماوری چیف بھی مارے گئے۔ جیمز کو واپس جانا پڑا، مگر اس بار اس نے نیوزی لینڈ اور اس سارے سفر کا میپ بنا لیا، اور اسی میپ کے تھرو 18ویں صدی میں یورپین اس آئی لینڈ تک پہنچنا شروع ہو گئے، اور اس بار انہوں نے ماوری کے ساتھ بڑے سمارٹ طریقے سے ڈیل کیا۔ انہیں ٹریڈ اور پروفٹ کا لالچ دے کر برٹشنر نے وہاں پورٹ نیول بنانا شروع کر دیا، اور پھر 100 سال بعد ہی نیوزی لینڈ کو مکمل کنٹرول کر لیا۔ 1840 میں ماوری اور برٹش میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جسے ٹریٹی آف ویتانگی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ آفیشیل برٹش امپائر کا حصہ بن گیا۔ اس وقت ماوری لوگوں کی آبادی تقریباً 2 لاکھ تھی، مگر اگلے 100 سال بعد بھی یہ آبادی بڑھنے کے بجائے 40,000 رہے گی۔ اس کی 2 مین ریزن تھی۔ اصل میں جب یورپین لوگ یہاں آئے تو وہ اپنے ساتھ وہ بیماریاں بھی لے کے آئے جس کی امیونٹی ماوری لوگوں میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوکل ماوری بیمار ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ دوسرا، 19ویں صدی میں نیوزی لینڈ بہت ہی خطرناک جگہ بن چکا تھا۔ ٹریٹی آف ویتانگی کے 5 سال بعد ہی برٹشنر اور لوکل ماوری کے درمیان لینڈ اونرشپ کو لے کر سیریز آف وار شروع ہو گئی، جو اگلے 40 سال تک چلتی رہی۔ اس وارس میں بہت زیادہ ماوری مارے گئے، اور فائنلی یہ سارا سلسلہ 1881 میں جا کے رکا، جب ماوری کے سارے بڑے چیفز مارے جا چکے تھے اور ماوری موومنٹ پوری طرح کرش ہو چکی تھی۔ اب برٹش بھی سمجھ چکے تھے کہ لوکلز کو ڈیولپمنٹ میں انکلوڈ کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اسی لیے ان وارز کے فوراً بعد برٹش نے لوکل کو الیکٹوریٹ پروسیس سے لے کر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کی اسٹیک ہولڈر بنا دیا، اور اس طرح نیوزی لینڈ میں امن کا دور شروع ہوا۔ لیکن پھر بھی آج، جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ کا اتنا زیادہ ایریا خالی کیوں ہے، اور کیوں سارے لوگ ادھر ناردرن آئی لینڈ میں کیوں رہتے ہیں۔ اصل میں نیوزی لینڈ کا یہ ساؤدرن ریجن بالکل خالی ہے، اس لیے کہ کیونکہ اس سارے ایریا پر رہنا یا کنسٹرکشن کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ نیوزی لینڈ کے ساؤدرن پارٹ میں ہر طرف ماؤنٹین رینجز ہیں، اس ایریا میں ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور زمین اتنی خراب ہے کہ بیسک انفراسٹرکچر جیسے کہ روڈ وغیرہ بلڈ کرنا بھی مشکل ہے۔ پہاڑوں کی اس طرف ایسٹرن سائڈ کی زمین بھی بہت ہی خشک اور انفرٹائل ہے، جس کی وجہ سے یہاں ایریگیشن وغیرہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نیوزی لینڈ کی میجورٹی پاپولیشن ادھر ناردرن آئی لینڈ پہ رہتی ہے۔ پاپولیشن شارٹیج کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ورلڈ وار 2 کے بعد امیگریشن پالیسیز کو آسان کیا۔ اس سے پہلے یہاں پہ نان وائلڈ لوگوں کی انٹری منع تھی۔ اسی وجہ سے نیوزی لینڈ کی پاپولیشن 1950 تک اسٹیجنٹ رہی، اور اس کے بعد جب یہ ریسٹرکشنز ختم ہوئی تو یہاں ایشیائی ممالک اسپیشلی چائنا، فلپائن اور انڈیا سے لوگ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور نیوزی لینڈ کی پاپولیشن میں مچ نیڈڈ بوم آنا شروع ہوا۔ آج نیوزی لینڈ کی پاپولیشن کا آلموسٹ 27% امیگرینٹس یا وہ لوگ ہیں جو نیوزی لینڈ سے باہر پیدا ہوئے تھے۔ امیگرینٹس کی میجورٹی ادھر آکلینڈ اور ادھر آس پاس کے ایریا میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آکلینڈ آج دنیا کے لیسٹ افورڈیبل سٹیز میں شامل ہے، کیونکہ لینڈ سپلائی کم ہے اور ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ گورنمنٹ لوگوں کو $800 تک کی گرانٹ دے رہی ہے تاکہ وہ آکلینڈ سے 100 کلومیٹر دور ویکاٹو میں شفٹ ہو جائیں، تاکہ آکلینڈ کی ہاؤسنگ مارکیٹ پر پریشر کم ہو اور نارمل پرائزز ہو جائیں۔ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ساری ایگریکلچر انڈسٹری اینیمل میٹ ایکسپورٹ کرنے پر چلتی ہے۔ ادھر ناردرن آئی لینڈ میں بارش کی وجہ سے ایسی گرین لش زمین ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بے شمار بھیڑ بکریاں اور گائیں پائی جاتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہاں پر بھیڑ بکریوں کی پاپولیشن آلموسٹ 3 کروڑ ہے۔ اس لیے نیوزی لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ مٹن اور میٹ ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کا 95% میٹ باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور 2023 میں نیوزی لینڈ نے اسی ایکسپورٹ کے ذریعے $60 بلین ریونیو کمایا۔ نیوزی لینڈ دنیا کی 50ویں بڑی اکانومی ہے، اور اس اکانومی کا مین سورس آف ریونیو ایگریکلچر ایکسپورٹ ہے۔ 60 بلین صرف گوشت کی ایکسپورٹ سے کمانا ایک انبلیویبل چیز ہے، اور یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے لیے ایک موٹیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تینوں ملک پرائمرلی ایگریکلچر کنٹریز ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔